اللہ رب العزت کا بےحد شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا اور آج یہاں اپنی محبت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان پر شکر ادا کرنے کے لیے سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اس کو حضور کا امتی بنا دیا گیا۔ یہ فلسفہ بہت پیچھے سے ہے اور اس کو بیان کرنے کے لیے بڑی لمبی تمہید باندھنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تخلیق کیا، یعنی اس کائنات کو تخلیق کرنے کی وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ جو کچھ بھی بنایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنایا۔ لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما خلقت الارض، لولاک لما خلقت الجنہ۔ الغرض جو کچھ بھی بنایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنایا۔ پھر اس حبیب کو اتنی عظمت عطا کی اور اس عظمت کا ایسا اظہار کیا، اور اس کی اتنی لمبی تفصیل ہے کہ اس کا بیان اس دنیا میں اس زندگی میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جتنی بیان ہوئی، جتنی لوگوں نے سمجھی، چاہے وہ سمجھنے والے انبیاء ہی کیوں نہ تھے، وہ سمندر میں سے شاید ایک قطرہ بھی سمجھ نہ سکے ہوں حضور کی شان و عظمت کو۔ اور ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت قیامت والے دن کھلنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حبیب کی طلب میں کس کو نہیں لگایا۔ فرشتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گم ہیں، انبیاء ہیں تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتے ہیں، اور پھر اس کے نیچے کل مخلوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے، پھر انبیاء تک دعا کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا نہیں کیا، ان کو نبی بنایا، اور اس کی ایک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے رکھی ہے، اور اس کا اظہار قرب قیامت میں ہوگا کہ کیسے وہ آ کر نبی پاک کے امت میں جب آئیں گے تو کیسا فخر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں نہ کوئی خوبی ہے کہ جس کے متعلق ہم کہہ سکیں کہ اس وجہ سے میری ذات کو اللہ نے نبی پاک کی امت میں پیدا کیا۔ کوئی ایسی خوبی، کوئی ایسا کمال، کوئی عبادت، کوئی ریاضت یا ایسی شخصیت کردار کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل و کرم سے اور انتہا کر دی اس فضل و کرم کی کہ مجھے حضور کا امتی بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، کنتم خیر امت، تم سے بہتر امت میں نے بنائی ہی نہیں، تم سب سے بہتر ہو۔ اب کیسے بہتر ہو؟ تو سیدھی سی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے بہتر ہو۔ حالانکہ اعمال کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، قد کاٹ کے لحاظ سے ہم سے پہلی امتیں زیادہ بہتر تھیں۔ بڑے بڑے عابد تھے، بڑے کئی سو سال عمریں تھی، اور کیسا انہوں نے وقت گزارا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اس وجہ سے نہیں بہتر بنایا، فرمایا تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہیں حضور کا امتی بنایا ہے، اس نسبت کی وجہ سے بہتر ہو۔ اور پھر قرآن پاک میں یہ بھی ہے، بنی اسرائیل کے جو امت تھی وہ بہتر تھی، وہ سب سے بہتر لوگ تھے، اللہ کو زیادہ پیارے تھے، تو یہ امت سب سے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے، اب اس کی عظمت اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کی کہ یہی وجہ ہے کہ وہ کام جو میں نے اپنے نبیوں کو سونپا۔ آپ دیکھیں کراچی میں ایک تھانے دار ہے، تو تھانے دار ہونے کی وجہ سے، جس کو SHO کہتے ہیں، وہ اپنے منصب کی وجہ سے وہی کام کرے گا جو اس کے منصب کے اہل ہے، مطابق ہے۔ جو سپاہی ہے وہ سپاہیوں والا کام کرے گا۔ اسی طرح کوئی DSP ہے، کوئی کمشنر ہے، کوئی MNA ہے، کوئی گورنر ہے، تو اس کے عہدے کے مطابق اس کے امور وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں آقا کے بعد سب سے بہترین مخلوق کس کو بنایا؟ نبیوں کو، رسولوں کو۔ اور ان رسولوں کو کام کیا سونپا؟ ایک اللہ کی طرف بلانا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، نیکی کا حکم کرنا۔ یہ نبیوں کا کام ہے، نبیوں کا۔ پرانے وقتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہ کام انبیاء کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اور میں نے تمہیں یہ بہترین امت بنایا چونکہ اب نبوت میرے حبیب پر ختم ہو گئی ہے، تو وہ کام
جو نبیوں کے ذمے تھا، اب وہی کام میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں، وہی کام، یہ تمہاری عظمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے اخرجت للناس، تم لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالے گئے ہو، تمہارا مقصد یہ ہے، تمہارا پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے؟ ہدایت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے مردوں میں کون اسلام قبول کرنے والا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی پوچھا یا رسول اللہ اب میرا کیا کام ہے؟ کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے، اب آگے بتائیں کیا کرنا ہے، کیا کام ہے میرا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا اور تو میری امت میں داخل ہو گیا تو اب تیرا بھی وہی کام ہے جو میرا کام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، ان کی امت میں شامل ہوا، اس کا بھی وہی کام ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے۔ اور حضور کا کیا کام ہے؟ کیا کیا ساری زندگی؟ امتی امتی لب پہ جاری رہا، اور کہاں کہاں نہیں آپ نے امتی امتی کی صدا لگائی، ہر وقت اتنا روتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں امت کا اتنا درد تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے آواز آیا کرتی تھی، اتنا درد تھا، امت کے لیے روتے تھے، اتنا امت کے لیے روئے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے الگ ہوا، کچھ وقت گزرا، مجھے نبی پاک کی یاد آئی، میرا جی نہیں لگتا تھا، میں نے سوچا کہ واپس چلوں حضور کا دیدار کروں، اور میرے دل کو قرار آئے۔ فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں گیا، پتہ چلا حضور وہاں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مجھے پتہ لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے۔ باہر نکلا تو صحابہ نے بتایا، لوگوں نے، کہ آقا شہر سے باہر گئے ہیں۔ اور صحابی فرماتے ہیں میں بھی چل پڑا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کو سونگھتے ہوئے، کہ نبی پاک جہاں سے گزر جاتے تھے خوشبو سے پتہ لگتا یہاں سے گزرے۔ فرماتے ہیں میں کرتا کرتا ایک جگہ پہ پہنچا شہر سے باہر، وہاں ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لیے پہاڑ کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور وہاں بیٹھا تھا، بکریاں بھی بیٹھی تھیں، وہ بھی بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، لیکن یہاں غار کے اندر ایک شخص ہے جو روتا ہے، اور اس قدر درد سے روتا ہے، اتنے درد، اس کے رونے میں اتنا درد ہے کہ میرا اپنا رونا نکل گیا۔ میری بکریاں یہاں بیٹھ گئیں اور یہاں اٹھتی نہیں اٹھتی، یہاں سے فطرت سے ہٹ کر، اور کہنے لگا بہت درد ہے۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ پہچان گئے نا، تو ادب کے پیش نظر غار میں نہیں جاتے تھے۔ پوچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا وہ ایک ہی صدا لگاتے ہیں، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ، ایک طرف بندگی ہے تو کمال کی ہے حضور علیہ الصلوۃ، اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہی ہے کہ یا الہی کچھ نہیں مانگتا، بس میری امت کو بخش دے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے امتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرا کیا کام ہے؟ تو فرمایا وہی کام ہے جو میرا کام ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق ہے، سب سے زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو دل سے منو ان تسلیم کر لیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی امت کے لیے روتے رہے۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں، میرے آسمانی دو وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پہ ابو بکر و عمر ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں تشریف لاتے ہیں تو انسانوں میں سب سے افضل و اولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب فرشتوں میں جاتے ہیں تو سب سے افضل و اولا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آقا نے فرمایا کہ میری امت پر سب سے مہربان کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ جب آقا شب معراج سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل بتاؤ تمہاری کو عرض ہے تو اللہ کے حضور پیش کروں۔ پہلے وقت وہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام
فرش پہ ہوتے تھے، جبرائیل علیہ السلام آتے اور پوچھتے یا رسول اللہ پوچھتا آپ کی حاجت کیا ہے؟ آج آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہیں اور جبرائیل سے پوچھتے ہیں جبرائیل بتا تیری حاجت کیا ہے، رب کے حضور پیش کروں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا مانگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سینے میں جس امت کا درد ہے، آپ کی وہی امت جب پلے صراط سے گزرے تو میں اپنے پر بچھا دوں اور آرام سے گزر جائے۔ تو جو آقا علیہ السلام کے جتنے قریب ہوا اس کے سینے میں امت کا اتنا ہی درد پیدا ہوا، چاہے وہ فرشتے تھے چاہے وہ فرشتے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ دیگر امتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، بہتر ہے، اور اس کو بہت سی چیزیں ایسی دی گئیں جو پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روز قیامت کا دن ہوگا، میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنی امت میں شامل کر لوں گا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز کے طور پہ فرمائی ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل ہے، تھوڑی سی۔ آقا علیہ السلام کی احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبیوں کے اندر سب سے اعلیٰ رتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، سب سے اعلیٰ رتبہ، اور آپ کو خلیل اللہ کا لقب ملا، اللہ کے دوست، آپ اللہ کے دوست ہیں۔ اور آج حضور علیہ السلام بھی اسے ملت ابراہیمی کو اپنایا۔ حضور علیہ السلام بہت سے احکامات شریعت کے معاملات اسی ملت، اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے اندر واحد وہ نبی ہیں جو سب سے زیادہ حضور علیہ السلام سے عشق رکھتے ہیں، محبت میں، حضور علیہ السلام کی محبت میں جو اپروچ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے کسی نبی کی نہیں ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جو آقا کے بعد سب سے اونچا رتبہ حاصل کرنے والے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام، ان کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت کا دن آئے گا میں ان ابراہیم علیہ السلام کو اپنی امت میں شامل کر لوں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک نبی، پھر نبیوں کے بھی اوپر نبی، پھر وہ خود رسول بھی ہے، ہزاروں انبیاء کے والد ہیں، ان کی نسل سے چلے ہیں، نہ صرف پوری کی پوری بنی اسرائیل، آقا علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے رتبے میں کیا کمی ہے؟ یہ یاد رکھے بلا شک و شبہ منصب نبوت و رسالت سب سے افضل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ امت ابراہیم علیہ السلام سے اعلیٰ رتبے پہ چلی گئی ہے، رتبہ ان کو بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص وہ تھے، اللہ تعالیٰ کے خلیل وہ ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی نسبت میں وہ مزہ ہے کہ وہ اس میں بھی نہیں ہے۔ تبھی تو حضور نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنی امت میں داخل کر لوں گا۔ اور وہ مزہ کیا ہے؟ وہ مزہ کیا ہے؟ جب نبیوں کو وحی آتی، اللہ کا پیغام آتا، تو وحی کی ہیبت اور تاثرات نبیوں کو متاثر کرتے تھے پوری طرح، ماتھے پہ پسینہ آ جانا، اور جو کام کرتے تھے وہ کرتے ہوئے وہیں چھوڑ دینا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہماتن گوش پورے من سے، پورے تن سے، پورے اخلاص سے، پورے دل سے اللہ کے کلام کو قبول کرنا، حاضر بارگاہ ہو جانا، یہ نبیوں کو پتہ چلتا تھا۔ پوری طرح اللہ کے کلام کے، اللہ کی بارگاہ میں اس کلام کے سامنے سرے خم تسلیم کر کے حاضر ہو جانا، اور اس کے پورے رموز و اسرار، اس کی تجلیات کا کے واردات جسم پہ پتہ لگنا، اس کی روحانیت کو پورا اس کا فیض آتا تھا، تو اس کی ایک کیفیت تھی وحی کی۔ لیکن جب اسی وحی میں اللہ تعالیٰ اسی نبی کو بتاتا کہ ایک حبیب آنے والا ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی، تو جب وہ وحی آتی تو وحی کی کیفیات ہی بدل جاتی، وحی کی کیفیات بدل جاتی۔ آپ بزرگوں کی کتابیں اٹھائیں، اللہ اس میں جلالت ہے، سب بتاتے ہیں اللہ اس میں جلالت ہے، اس میں جلال ہے، ہیبت ہے، گرمی ہے، نور ہے، اس سے انسان کی روحانیت میں گرمائش پیدا ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے ذکر کے متعلق کیا لکھتے ہیں بزرگ؟
اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں تازگی ہے، اس میں جمال ہے۔ تو جب اسی رب کی وحی آتی ہے تو کیفیت الگ ہوتی ہے، جب حضور کا تذکرہ آتا ہے تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے، لگتا ہی نہیں یہ رب کا کلام ہے، یہ تو کسی محبوب کا، کسی عاشق کا کلام لگتا ہے۔ تو وہ انبیاء سوال کرتے یا الہی یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ بتاتا یہ میرے حبیب ہیں۔ ان سے انبیاء کو پتا چلتا کہ یہ کمال کی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا محبت ہے۔ وہ خواہش کرتے یا اللہ یہ منصب نبوت و رسالت لے لے اور حضور کا امتی بنا دے، اس نبی کا امتی بنا دے۔ چلو مان لو نبیوں کے دل کی کیفیت تھی، بس حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا، تو پھر نبی پاک نے کیوں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں اپنی امت میں داخل کر دوں گا؟ یہ اس کا مطلب ہے اللہ کی نظر میں بھی یہ اعزاز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اعزاز بن مانگے عطا کر دیا۔ آپ تصور کریں، ایک لمحے کے لیے سوچیں اور پوری گہرائی اور سنجیدگی کے ساتھ سوچیں۔ آج یہ تذکرے سن کے جو میں نے ابھی بیان کیے یا آگے پیچھے سنتے رہتے ہیں، آپ کے دل کی کیفیت بدلی ہے؟ تو آپ بتائیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اسرائیل کے اندر کسی یہودی کے گھر پیدا کر دیتا، آج آپ اسلام کے خلاف سوچ رہے ہوتے۔ اگر کسی عیسائی کے گھر پیدا کر دیتا تو آج آپ بھی قرآن پاک کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے۔ کسی ہندو کے گھر پیدا کر دیتا تو آپ کے دل کی کیفیت اور ہوتی، جو بھی ہوتی، آپ نبی پاک کی امت میں نہ ہوتے، حضور کے ماننے والوں میں نہ ہوتے۔ اللہ نے اب اگر ہم وہاں اسی یہودی کے گھر پیدا ہوتے، کسی عیسائی، کسی مشرک کے گھر پیدا ہوتے، تو بتائیں ہم نے کچھ کر لینا تھا یا ہم نے اللہ کا کوئی بگاڑ لینا تھا، کچھ کہہ لینا؟ کچھ بھی نہیں، مالک ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مسلمان گھر میں پیدا کیا، ہمیں حضور سے محبت کرنے والا بنایا، ہمارے دل میں حضور کی محبت بھی پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے اندر ڈال دی، پھر ایک آزاد مسلمان ریاست میں پیدا کیا۔ اگر ہمیں اللہ برما میں، فلسطین میں، کشمیر میں پیدا کرتا اور مسلمان ہی پیدا کرتا تو تب بھی دیکھے کیا معاملات ہیں۔ آج ہم ملک کے کسی بھی گوشے میں، کونے میں کھڑے ہو کے اللہ کو پکاریں، نبی پاک کے تذکرے کریں، دین کی باتیں کریں، تبلیغ کریں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، آزاد ہے۔ جہاں مرضی ملک میں جائیں، آپ کہیں بتائیں جی مسجد کدھر ہے، وہ کہے گا یہ فلاں جگہ ہے، ساتھ ہی ہے، ہر جگہ مسجدیں آباد ہیں، آزادی سے آپ اب زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ایک نعمت۔ تو کیا یہ رب کی عنایت نہیں ہے ہم پر؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ساری نعمتیں، حضور کا امتی بنا دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کر دیا، اور پھر امت میں پیدا کر کے اللہ بتا رہا ہے قرآن مجید میں، اللہ فرما رہا ہے لوگو تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سے بہتر ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میری امت کی مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے، یہ بڑی خوبصورت حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسی کہ کوئی ایک شخص نکلا اور بازار سے کچھ مزدوروں کو لے کے آیا صبح صبح کے وقت۔ جیسے آپ سڑک پہ جائیں تو مزدور بیٹھے ہوتے ہیں جی ہم سے کروا لیں کام، تو وہ صبح صبح نکلا اور بازار سے کچھ مزدوروں کو لے کے آیا گھر پہ کام کرنے کے لیے، اور ان سے بتایا کہ اتنی دیہاڑی دوں گا میں۔ وہ آ گئے، وہ کام کرنے لگے، جب 12 بجے کا ٹائم ہوا، دن کا ٹائم جب چڑھ گیا، دوبارہ وہ گیا، پھر کچھ مزدور لے آیا، ان کو بھی کام پہ لگا دیا۔ پھر جب سپہر کا وقت آیا، دوپہر کا دوسرا پہر، تو پھر کچھ مزدوروں کو لے آیا، حتیٰ کہ جب بالکل شام کو دیہاڑی ختم ہونے کے قریب کا ٹائم آیا نا تھوڑا سا، پھر کچھ مزدوروں کو لے آیا، اور تھوڑی دیر میں دیہاڑی کا وقت ختم ہو گیا۔ لیکن جب ان کو مزدوری دینے کا وقت آیا تو سب کو برابر دی، سب کو برابر دی۔ وہ صبح اور 12 بجے والے جو دوپہر والے وہ لڑ پڑے کہ ہم صبح سے کام کر رہے ہیں، ہمیں بھی مزدوری اتنی ملی، اور یہ ابھی ابھی آئے، آدھا گھنٹہ نہیں ہوا، اور انہوں نے تھوڑا سا کام کیا، ان کو بھی اتنی دیہاڑی دی، ان کو بھی اتنی مزدوری دی۔ تو وہ جو شخص تھا وہ کہنے لگا مالک کی مرضی، جس کو جتنا چاہے عطا کرے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے کہ امتیں پہلے آتی رہیں، بڑی بڑی محنتیں کی، ہزاروں سال عمریں تھیں، 500 سال عمر کے لوگ آتے رہے، 700 ایک شخص ہے اوج بن عنق، تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ وہ اس بندے کا قد بہت بڑا تھا اور 3600 سال عمر ہوئی اس کی، 3600 سال عمر ہوئے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آ کے فوت ہوا ہے۔ بہرحال یعنی بڑی بڑی لمبی عمر کے لوگ رہے، بڑی بڑی محنتیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ایک صحابی نے یا کسی نے بتایا حضور کو کہ یا رسول اللہ، ایک پرانے وقتوں میں ایک شخص تھا، اس نے 400 سال عمر پائی اور 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی، 1000 ماہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اس نے، 1000 مہینے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پہ ملال آ گیا، خاموش ہو گئے۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ہلکا سا بھی ملال آتا، ہلکا سا بھی، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو فوراً بھیجتا، بتاؤ میرے حبیب کو ملال کیوں آیا ہے، کیوں، کیا ہوا؟ اگر حبیب کے دل میں ملال ہی آنا ہے تو اتنا کچھ کرنے کا کیا فائدہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی یا رسول اللہ، میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے، بہت جلدی کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرنے میں۔ تو حضور کے دل میں یہ تھوڑا سا ملال آیا، جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام بھیجتا اور پوچھتا ہے بتائیں کیا بات ہے، بتائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل، میری امت کی تو اتنی عمریں نہیں ہیں، اس نے تو اللہ نے اس کو اتنی عمر بھی دی اور اتنی توفیق بھی دی، اتنا اس کو طاقت دی، اسٹیمنا دیا کہ وہ 1000 مہینے اللہ کی عبادت کرتا رہا، کوئی دوسرا کام نہیں کیا، مسلسل عبادت کی اللہ کی۔ میری امت کی نہ تو اتنی عمریں ہیں اور امت بھی کمزور ہے، اتنی ہو بھی تو اتنی عبادت نہیں کر سکتی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے واپس آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نور کے تڑکے آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جبرائیل علیہ السلام، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیات سنتے جاتے اور دل باغ باغ ہوتا جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے تو ایک دفعہ 1000 مہینے مسلسل عبادت کی اور وہ رتبہ پایا جو اللہ نے اس کو آج عطا کیا۔ آپ کی امت پر ایک ایسی رات اللہ نے اتار دی ہے جو 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ آپ کی امت پہ چھوڑ دیا۔ جتنے اخلاص سے عبادت کرے گی، جتنی محبت سے عبادت کرے گی، اللہ چاہے تو پھر اس کو کروڑوں لاکھوں سالوں کی عبادت کا اجر دے دے۔ اور یہ رات صرف ایک دفعہ نہیں آئے گی، یہ جب تک زندہ رہے گا ہر سال آتی رہے گی۔ یہ ہے کنتم خیر امت، بہترین امت ہونا یہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑا خوش ہوئے یہ آیات سن کے۔ کیا فرماتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں، اس کی حقیقت تو روز قیامت ہی کھل سکتی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے۔ قصہ مختصر سن لو کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ایک رات ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکہ والروح، اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور روح الامین یا جبرائیل علیہ السلام زمین پہ اترتے ہیں۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر، وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے حکم کے ساتھ اترتے ہیں۔ سلام یا حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہی نہیں، جو مرضی ہو غضب ہے ہی نہیں اس رات میں۔
اللہ کی طرف سے امان ہے. تم پورا سال معافی مانگو, گناہ تمہارا ایسا ہو نہیں ملتی, لیلۃ القدر میں مانگو, تمہارے لیے امان ہی امان ہے. یہ ہے وہ رات. یہ ابھی ایک پہلو میں نے آپ کو بیان کیا ہے, ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل ہیں کہ کمال ہو جائے گی, اتنے فضائل ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں اپنی قدر پہچانو. جو بادشاہ ہوتا ہے نا, بادشاہ, اس کا بیٹا کیا ہوتا ہے جی؟ شہزادہ. اور شہزادے کی جگہ کہاں پہ ہے؟ بادشاہ کے ساتھ. اب شہزادہ جا کر خود ہی بھنگیوں چرسیوں میں بیٹھ جائے, روڑی پہ جا کے بیٹھ جائے, گٹر کے اوپر بیٹھ جائے, یہ شہزادے کی مرضی ہے. اللہ نے وہ اس کو شہزادہ بنا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت حضور کی کیا ہے؟ شہزادے. کہ کس نے بتایا؟ قرآن پاک میں کنتم خیر امت. یہ دلیل ہے. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم گھٹیا بن جائیں, ہم اپنے آقا کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے چلیں, یہ ہماری مرضی ہے. حضور کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کا کلچر اپنا لیں, ذہنی طور پہ حضور کے غلام ہونے کی بجائے ان کے غلام ہو جائیں. ہم نے خود کو گرا دیا ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ امت کو یہ فضیلت کسی عمل کی وجہ سے نہیں ملی, نہ جسمانی نہ وسائل, کسی لحاظ سے وہ افضل نہیں ہے, صرف نسبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے افضل آئی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. آقا کی نسبت ہے بس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپ پہ جب وہ حالات آئے, جب یہودی آپ کے جان کے در پہ ہو گئے اور آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ یہودیوں نے پہلے بھی انبیاء کو قتل کیا ہے, شہید کیا ہے. 70 کے قریب شاید انبیاء غالباً جن کو شہید کیا گیا, یہودیوں کے کام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات غالب گمان ہو گیا, اندازہ ہو گیا, تو آپ نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا, جو آپ کے قریبی ترین جو صحابی تھے, آپ کے ہم راز تھے, ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ سنو, اب عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ مختصر آپ کی انفرادیت بیان کر دو. آپ پنگوڑے میں بول پڑے. کوئی نبی پنگوڑے پہ نہیں بولا, آپ پنگوڑے میں بول پڑے, کیونکہ آپ کی والدہ نے چپ کر 3 دن خاموشی کا روزہ رکھا اللہ کے حکم سے. بھئی آپ بولنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. جبرائیل علیہ السلام آئے, اللہ نے آپ کو وہ کلمات جبرائیل علیہ السلام کو عطا کیے, وہ پڑھ کے پھونکے. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بطن میں پھونکے, آپ حاملہ ہو گئی. اس لیے آپ کو عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں. یہ آپ کی انفرادیت ہے. یہ پہلے ایسا کسی نہ بعد میں ہوا. پھر آپ پنگوڑے میں بول پڑے. کیا بولے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. آپ پنگوڑے میں بولے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بندہ, بندگی میں کمال درجہ رکھتا ہوں. زہد عیسیٰ اسی وجہ سے مشہور ہے. اور اللہ کا نبی ہوں, تمہاری طرف کتاب دے کے بھیجا گیا. یہ انفرادیت ہے آپ کی. اور اس کے علاوہ آپ تیسری بڑی آسمانی کتاب کے حامل ہیں, انجیل کے. آپ زندہ آسمانوں میں اٹھا لیے گئے, یہ بھی آپ کی انفرادیت ہے, یہ کسی اور کو نہیں ملی. آپ قرب قیامت میں آئیں گے اور 40 سال حکومت کریں گے, حضور کی امت میں آئیں گے. آپ کی نبوت منسوخ نہیں ہوئی, نبوت بھی رہے گی, لیکن یہاں پہ نبوت نبی کے طور پہ نہیں آئیں گے, امتی کے طور پہ آئیں گے. یہ آپ کی انفرادیت ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کیا کہتے ہیں؟ میں عیسیٰ روح اللہ صاحب انجیل, سن لو کہ میرے بعد اب نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے. ان کی یہ شان ہے, ان کی یہ شان جو اللہ نے آپ کو بتائی, یہ شان ہے. اگر وہ میرے بعد میرے زندگی میں ہی تشریف لے آئے تو میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں کہ تم میرا کلمہ چھوڑ کر ان کا کلمہ پڑھنا, میری طرف سے رخ موڑ کر ان کی طرف رخ کرنا, میری انجیل کو چھوڑ کر ان کا قرآن پکڑنا, میرے فرمان کو چھوڑ کر ان کے فرمان پہ عمل کرنا. اور اگر میں بھی یہاں پہ موجود ہوا تو میں اپنی نبوت کو چھوڑ کر ان کے امتی ہونے پہ زیادہ فخر کروں گا. اور آپ نے فرمایا کہ میں عیسیٰ روح اللہ اس احمد مجتبی کی جوتی کا تسمہ باندھنے کے بھی قابل نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ منصب عطا کر دیا, کوئی وجہ نہیں ہے. آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں, 1 منٹ کے لیے صرف, کہ آپ کا نبی پاک سے کوئی تعلق نہیں,
اپنے پھر گریبان میں جھانکے آپ کو کتے اپنے سے بہتر نظر آئیں گے۔ یہ سارا کمال نسبت مصطفیٰ کا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارا۔ اگر کسی شخص میں کوئی خوبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی خوبی ہے، وہ کردار کے لحاظ سے بہتر ہے، وہ عبادت کے لحاظ سے بہتر ہے، وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے، تو وہ یاد رکھے اس کا کوئی کمال نہیں، یہ کمال سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا ہے۔ اگر کسی کو یہ زعم ہے کہ میں ایسے ہوں، تو یاد رکھیں اللہ کو ایسے شخص کی ضرورت نہیں۔ حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے عمر، اس ذوالخویسرہ تمیمی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ اور جس نے کہا تھا نا محمد انصاف کرو، فرمایا عمر اتنی نمازوں کی کثرت ہوگی کہ تم اپنی نمازوں کو ہلکا جانو گے، حجوں کی اتنی کثرت ہوگی تمہارے حج تم ان کو ہلکا گمان کرو گے، زکوٰۃ دیں گے، مال دیں گے، اعمال جتنے بھی کریں گے تمہیں لگے گا ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اسلام ایمان میں ان کا کوئی حصہ نہیں، ایمان ان کے خلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ خلق سے نیچے کیا ہے جی؟ دل۔ زبانی کلامی تو بہت باتیں کریں گے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ عمل کی اتنی کثرت ہے، اتنے اعمال ہیں، کمال کر دی۔ حضرت عمر فاروق جو نبی پاک کے وزیروں میں سے ایک وزیر ہیں، سب سے افضل صحابہ میں سے ہیں، وہ ہلکے جانیں گے، کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل میں ادب احترام نہیں۔ تو کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ یہ اس طرح اسلام سے خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر شکار سے آر پار ہو جاتا ہے۔ فرمایا حالانکہ شکار کے اندر خون بھی ہوتا ہے اور گوبر بھی ہوتا ہے، تیروں کا تو نہیں آپ کو پتا، گولی آج کل کے دور میں گولی لگا لے، گولی مارے کسی کو، وہ صاف ستھری باہر آئے گی، پیٹ میں گوبر بھی ہے، پخانہ بھی ہے، خون بھی ہے، آنتیں بھی ہیں، چکنائی بھی ہے، جب باہر نکلے گی صاف ستھری ہوگی، اندر سے گزر کے جائے گی۔ فرمایا یہ اسلام میں داخل ہوں گے اور دوسری طرف سے ایسی تیزی سے نکلیں گے، ان کے اوپر اسلام کا، اس کی نورانیت کا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوئی بھی ذرہ نہیں ہوگا ان پہ، صرف زبانی کلامی باتیں ہوں۔ ان کو خارجی کہتے ہیں۔ آپ کو یہ باتیں بتانے کا مقصد ہے کہ عبادات کی انتہا کرنے والا بھی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور بڑے بڑے میرے جیسے آپ جیسے ہوں گے، عملوں سے خالی، صرف کیا نبی پاک کی دل میں محبت تھوڑی سی، روز قیامت حضور ان کی شفاعت کرا رہے ہوں گے۔ کیا کام آیا؟ نسبت۔ یہ نسبت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی امت کے لیے کیوں روئے ہیں؟ کیا نبی پاک اس لیے روئے تھے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی ظالم ہے، یا اللہ تعالیٰ نبی پاک کے دشمن سے کوئی، نبی پاک کی امت سے کوئی دشمنی رکھتا ہے اس لیے روئے؟ اللہ سے بڑھ کر نبی پاک کی امت میں بے مہربان ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ تو تصوری کمال ہے۔ نبی پاک کیوں روتے تھے پھر، جب اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، نبی پاک کی رضا بھی چاہتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ ماتا ہے حبیب اتنا عطا کروں گا آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ بھی عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ بتا رہا ہے حبیب کا بتاؤ کتنا کیا کرنا امت کے لیے، پھر نبی پاک کیوں روتے ہیں بتائیں؟ اللہ کی طرف سے وعدے بھی ہیں، سارے عنایات بھی ہیں، بتایا کہ بخش دوں گا، پھر کیوں روتے ہیں بتائیں؟ حتیٰ کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جب پردہ فرمایا، آخری دیدار، فرماتے ہیں میں لحد مبارک میں اتر گیا، یہ آپ کو شرف حاصل ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا آج کے بعد نبی پاک کا زیارت دیدار نہیں ہوگا۔ صحابہ کھا پی کے نہیں جیتے تھے، صحابہ تو نبی پاک کی بارگاہ صحبت سے فیض یاب ہو کے جیتے تھے۔ تو فرماتے ہیں میری یہ نیت، میں نے کہا دوبارہ دیدار کر لوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کے چہرہ مبارک سے وہ کفن شریف کا کپڑا ہٹایا تو فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم حضور کے لب ہل رہے تھے۔ میں نے کان قریب کیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی بات کر رہے تھے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ بھی کر رہا ہے، پھر یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پھر اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیوں روتے ہیں؟ کیوں امتی امتی؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین نہیں تھا کیا نبی پاک کو؟ یقین بھی تھا، اور ایسا تھا کہ اس کی کوئی بیان ہی نہیں ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے وعدے بھی کر لیے اور جانے سے پہلے سارے احوال بھی بتا گئے کہ یہ ہوگا۔ کیوں روتے ہیں پھر بتائیں؟ میرے پیر و مرشد ہے نا، آستانہ عالیہ خانقاہ عالیہ حق ولی سرکار، وہاں کے سرکار سجادہ نشین، کمال کی بزرگی ہے آپ کی، حضور بابا جی سرکار دامت برکاتہ اللہ علیہ۔
ہمیں ایک موقع پر یہ بات بتائی آپ نے کہ ہم آج بھی جب گنبد خضرا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی امت کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج بھی۔ مطلب یہ کہ 1400-1500 سالوں سے یہی کام ہے۔ گنبد خضرا میں بھی فکر کس کی ہے؟ امت کی۔ سارے امت کے معاملات ہیں، ساری دنیا کے فکر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ بتائیں کیوں روتے ہیں؟ اس لیے روتے ہیں کہ انہیں پتا تھا کہ میرے جیسا بھی آئے گا، آپ کے جیسے بھی آئیں گے، ساری عظمتوں کے باوجود یہ گناہ نہیں چھوڑیں گے، یہ گناہ گار ہیں۔ آج آپ دیکھیں سود عام ہو گیا، زنا عام ہو گیا، بے حیائی عام ہو گئی، بھائی بھائی کا دشمن ہوا پڑا ہے، قتل و غارت عام ہے۔ صرف اس وجہ سے اپنے مسلمان بھائی کو مار دیتے ہیں کہ یہ فلاں پارٹی کا بندہ ہے، صرف اس وجہ سے مار دیتے ہیں کہ یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے۔ اس چیز کا کسی کو حیا نہیں ہے کہ یہ نبی کا امتی ہے۔ تو حضور اس لیے روتے تھے کہ ہماری حرکتیں نظر آتی تھی، ہماری کرتوتیں نظر آتی تھی کہ یہ اللہ کو ناراض کر لیں گے، تکبر کریں گے، ریاکاری کریں گے، ظلم کریں گے۔ ظلم نہیں معاف ہونا، اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، ظلم کی معافی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ پر یہ بات واجب ہے کہ میں حقدار کو اس کا حق لے کے دوں۔ اگر کسی نے ناجائز تھپڑ مارا، جب تک معاف نہیں کرے گا میں بھی اس کو کچھ نہیں، جتنا جو مرضی ہو جائے تبھی معافی ہونی ہے جب وہ کرے گا۔ حتیٰ کہ ساری امت کے اولیاء بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسے کی سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میرے پہ یہ واجب ہوا ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ کسی نے زیادتی کی، آقا نے فرمایا آج وقت ہے، آج کہ تم جو بھی کسی سے معافی تلافی کرنی ہے کر لو۔ روز قیامت دینے کے لیے نہ روپیہ ہوگا نہ پیسہ ہوگا، دولت نہیں ہوگی، وہاں پہ نیکیاں دی جائیں گی۔ میں نے کسی کا حق دبایا، کیا ہوگا؟ نیکیاں لے کر اس کو دی جائیں گی۔ اور آقا نے فرمایا اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ ہمارے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گے، وہاں پہ یہ ہوگی کرنسی۔ ایک موقع پر حضور نے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ وہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ میں نہیں، اللہ کی نظر میں مفلس وہ ہے جو روز قیامت نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، پہاڑ، اتنی نیکیاں۔ اللہ کہے گا جاؤ جنت میں۔ ایک شخص دعویٰ کرے گا یا اللہ اس نے میرا حق دبایا تھا، تو جب تفتیش ہوگی وہ واقعی دبایا ہوگا، اللہ اس کے نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں اس کو دے کے فارغ کر دے گا۔ دوسرا، جب لوگ دیکھیں گے اچھا یہ کام ہو رہا ہے، وہ آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی سے زیادتی کی ہوگی، لوگ آتے جائیں گے آتے جائیں گے آتے جائیں گے۔ آقا نے فرمایا اس کی نیکیوں کے جو پہاڑ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن لوگوں کا آنا بند نہیں ہوگا۔ اب نیکیاں ختم ہوگی، اب اللہ فرمائے گا اب ان جو آنے والے ہیں ان کے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈال کے کھاتا پورا کرو۔ حتیٰ کہ جب لوگ ختم ہو جائیں گے، آقا نے فرمایا جس طرح وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا اسی طرح گناہوں کے پہاڑ اس کے نامہ مال میں رکھ دیے جائیں گے اور ذلیل کر کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا یہ ہے اللہ کی نظر میں مفلس بندہ۔ تو حضور کو پتہ ہے ایسے لوگ آنے ہیں، ہر بندہ دیکھ لے اپنے گریبان میں جا۔ آپ بتائیں ایک بندے کو 50 روپے دیے جائیں اور ایک بندے کو 50 کروڑ دیا جائے تو زیادہ سہولت میں کون ہے؟ زیادہ سہولت کس کے پاس ہے؟ 50 کروڑ والے کے پاس۔ اور جب حساب لیا جائے گا تو زیادہ ہلکا کون ہے؟ 50 روپے والا۔ بتائیں کنتم خیر امت ان کا حامل کون ہے؟ ہم لوگ ہیں، یعنی تم سے زیادہ عطا کسی پہ میں نے کی نہیں ہے، اور اس کے باوجود تم نے یہ گھٹیا کام کیے، تمہیں میں نے شہزادہ بنایا۔ نبی پاک کی اتنی حمایت تمہیں حاصل ہے کہ روتے ہیں تمہارے لیے، اور تمہیں حیا ہی کوئی نہیں ہے، تمہیں پہچان ہی نہیں کہ تمہیں میں نے کیا بنا دیا۔ آج بھی انبیاء فخر کریں اگر ان کو یہ نسبت دے دی جائے۔ اور حضور نے فرمایا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ روز قیامت لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اور چاہے آدم ہے چاہے عیسیٰ ہیں، یعنی آدم پہلے اور عیسیٰ آخر والے، یعنی اس کے درمیان جتنے بھی نبی ہیں سب اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو مقبول بارگاہ ہوں گے، ورنہ نہیں۔ اور اللہ نے براہ راست ہمیں حضور کا امتی بنایا، براہ راست، اور صرف حضور کا امتی نہیں بنایا، ہمیں بزرگوں کی نسبتیں بھی عطا کی ہیں، نبی پاک کے غلاموں کی بھی نسبت عطا کی ہے ہمیں۔ کوئی نقشبندی ہے،
کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، بزرگوں کی نسبتیں حاصل ہیں. یہ دوسرے درجے کی عطا ہے. حضور کے امتی ہونے کے بعد جو سب سے اونچی عطا ہے وہ کسی ولی اللہ کے ساتھ تعلق ہے. ایک بندہ صدر کے پاس نہیں جا سکتا، وزیر اعظم سے عام انسان تو نہیں مل سکتا نا، کہ مل سکتا ہے؟ آج آپ کہیں جی میں وزیر اعظم سے ملنا چاہتا ہوں، مل لیں گے آپ؟ نہیں. لیکن وزیر اعظم کا جو خاص بندہ ہے جو جب چاہے جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، آپ کا اس سے تعلق ہو جائے اور وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے بس، تو بتائیں اپروچ ہو گئی نا. تو یہ دوسرے درجے کی عطا ہے کہ ان کے غلاموں سے ہماری نسبتیں ہیں. حضرت جدل افسانی فرماتے ہیں کہ چڑیا اس اونچائی پہ پرواز نہیں کر سکتی جس پر اونچائی پہ عقاب پرواز کرتا ہے، نہیں نہ کر سکتی. فرمایا کہ وہ کیا کرے، اپنے آپ کو عقاب کے پنجوں میں دے دے، اس کے حوالے کر دے، تو کیا ہوگا؟ اور محنت بھی نہیں ہو رہی، سکون سے پڑی ہے. کیا؟ عقاب پہ اعتبار کر لے. فرمایا کہ نبی پاک کی امت میں روحانیت کی، ولایت کی بلندیوں پہ، عشق کے بلند مقامات پہ اڑنے والے کون ہیں؟ حضور کے غلام، اولیاء کرام. تم ان کی صحبت میں بیٹھو. حضور کے امت کے اولیاء کی شان، آقا نے فرمایا میری امت میں ذاکرین ایسے لوگ ہیں کہ روز قیامت جب انبیاء انہیں دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ کوئی نبی ہے. شہداء دیکھیں گے وہ یہ سمجھیں گے شاید یہ کوئی نبی ہے. یعنی اتنا اس کو نور پروٹوکول ہوگا، بتایا جائے گا یہ نبی نہیں ہے، یہ حضور کی امت کا ایک عاشق ہے، غلام ہے. اور آقا نے فرمایا کہ میری امت کے اولیاء روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں سر ہم تسلیم کر کے کھڑے ہوں گے. اللہ کافروں کو بلائے گا، اللہ فرمائے گا یہ دیکھو یہ وہ بت ہے جنہیں تم پوجتے تھے، ان کی خاطر تم مجھے جھٹلایا کرتے تھے. اللہ ان کے سامنے ان کو دوزخ میں پھینکے گا. اللہ فرمائے گا جاؤ آج تم اپنے ان خداؤں کی محبت میں ان کے پیچھے دوزخ میں کود جاؤ. وہ کہیں گے یا اللہ تم ان کو دوزخ میں پھینک دے، ہمیں بچا لے. اللہ فرمائے گا بس یہ ہے تمہاری محبت؟ کہاں ہے مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرنے والے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ میری امت کے اولیاء کا ایک گروہ اٹھے گا، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، عرض کرے گا یا الہی تو نے بلایا. اللہ فرمائے گا بتاؤ کیا تم چاہتے ہو میں تم سے راضی ہو جاؤں؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ یہاں تک پہنچے ہی اسی میں ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی طلب ہی نہیں ہے. اللہ فرمائے گا اگر چاہتے ہو میں تم سے راضی ہو جاؤں، جاؤ دوزخ میں کود جاؤ. ان کی سوچ میں یہ معیار نہیں ہوگا، جنت اور دوزخ کا کوئی معیار نہیں ہوگا کہ جنت کوئی نعمت ہے یا دوزخ کوئی غضب ہے. ایک ہی معیار ہے، رب کیسے راضی ہوگا. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ رقص کرتے ہوئے جیسے کوئی بہت بڑی لاٹری اور انعام نکل آئے، رقص کرتے ہوئے جھومتے ہوئے دوزخ کے اندر کود جائیں گے کہ اگر ہمارے دوزخ میں کودنے سے رب راضی ہوتا ہے تو دوزخ قبول ہے. رضا چاہیے، بس اللہ راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان اولیاء کو بلائے گا واپس. اللہ میں کہا دیکھو مجھ سے محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارا بھی ان ولیوں سے تعلق ہے، ان کا ادب کرتے ہیں، بچہ بچہ ان کا احترام کرتا ہے. یہ حضور کے امتی ہونے کے بعد دوسری بڑی عطا ہے. ایک سوچ ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اونچا منصب عطا کیا. کچھ ایسے لوگ بھی امت میں ہیں جن کا پوری زندگی گزر جاتی ہے ایک دفعہ بھی اس بات کا شکر نہیں ادا کیا ہوتا دل سے، زبان سے نہیں، دل سے، کہ یا اللہ تو نے مجھے نبی پاک کا امتی بنا دیا. اتنی اونچی بات. اگر وہ اسی بات کو سمجھ لینا تو حق ولی سرکار فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو جائے. اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اپنی اوقات کو یاد کرے کہ میری اوقات کیا ہے. جب تک اوقات یاد نہیں آتی، اب ایک بندے کو پتہ ہے میری اوقات یہ کہ میں جوتیوں میں بیٹھوں گا اور یہ بڑی بات ہے کہ مجھے جوتیوں میں بٹھایا جائے، ایسے بندے کو پکڑ کے کسی اعلیٰ منصب پہ، کسی سیٹ پہ، گدی پہ بٹھا دیا جائے، بتائیں اس کا تشکر کیسا ہونا چاہیے، کیفیت شکر کیا ہونی چاہیے. اور ہمیں تو اس سے بھی اوپر بٹھا دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نسبتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا. ہر روز شکر ادا کیا کریں، ہر روز اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کریں یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تو نے حضور کا امتی بنایا. اگر کہیں پہ ولی اللہ کے مرید ہے تو اس کا بھی شکر ادا کریں
کہ یا اللہ تو نے مجھے میرے پیر و مرشد کی نسبت عطا کی، یا اللہ مجھے مرتے دم تک اس پہ قائم رکھنا، تو نے رکھنا ہے، میں نہیں رہ سکتا، میں نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔